الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے اللہ کی سنت انبیاء کے بارے میں لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے نبی، لکل امت رسول، ہر امت کے لیے رسول، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی، الگ رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اعلان فرمایا، ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ ترتیب کو بدل دیا اور ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اب جو میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں یہ کل عالمین کے لیے نبی اور رسول بن کر آ رہے ہیں۔ ایک تو عالم دنیا ہمارے سامنے ہے، ایک اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اگر چھپے ہوئے عالم ہیں تو ان کے لیے بھی اب صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی نبوت ہے۔ ظاہری عالم ہوں یا چھپے ہوئے عالم ہوں، ان سب کے لیے اب للعالمین نذیر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے انسانوں اب میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ جنات کے لیے بھی آپ کی نبوت، انسانوں کے لیے بھی آپ کی نبوت، آنے والے زمانوں کے لیے بھی آپ کی نبوت، 7 بر اعظم میں بسنے والی انسانیت کے لیے آپ کی نبوت، اور بلکہ اس سے بھی عجیب بات آپ نے فرمایا، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، کہ اللہ نے ہر دور میں اس وقت کے نبی سے یہ اقرار لیا کہ آپ میرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے، تو ہر نبی نے آپ کی نبوت کا اقرار فرمایا۔ 2 ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان 2 ہستیوں کو کہ ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک
لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا، پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا۔ پہلی کتابوں میں شعیع علیہ السلام پر وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شعیع اٹھو میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ تو شعیع علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا، تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن۔ ان اللہ تعالی یرید ان يحول الریف الى الفلاء والملک فی الرعاء ويريد ان يبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، کہ اے شعیع علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو، اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ چرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے، اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی، کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کو بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم ایسے بول بولنا چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی سے اظہار نفرت ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے۔ تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی تواضع دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، جلتے چراغ پر بھی چلتے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ اتنا عالی مقام کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق کا بول بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی
وفاداری آپ کا مزاج ہوگا۔ الاسلام ملتہ، ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا۔ احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا۔ وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا۔ اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا۔ واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا۔ انقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا۔ تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، ویؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے۔ اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا۔ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد، کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امتہ مرحومہ، ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے۔ آتیتہم من النوافل کما آتیت الانبیاء، میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے۔ ومن الفرائض ما افترضت علی الانبیاء، وہ فرائض دیے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے۔